السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. سورہ آل عمران کی آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی گئی ہے. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ مرغوب چیزوں کی محبت، پسندیدہ چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے یا خوشنما کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی جو فطرت ہے، انسانوں کی جو طبیعت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنی فطرت کے اعتبار سے کن چیزوں کو زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو تعبیر اختیار کیا ہے، جو طریقہ اختیار کیا ہے، وہ طریقہ ہے یا وہ لفظ ہے زینا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، یعنی خوبصورت کر کے ان چیزوں کو پیش کر دی گئی ہے. ان میں پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ النساء. مرغوب چیزوں میں، پسندیدہ چیزوں میں اللہ نے سب سے پہلی چیز عورتوں کا ذکر کیا ہے. مفسرین نے اس کی دو وجہ بیان کی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے عورتوں کا ذکر کیوں کیا ہے. سب سے پہلی چیز جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ عورت ہر بالغ شخص کی ضرورت ہے. عورت جو ہے ہر بالغ شخص کی ضرورت ہے اور ہر شخص کے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے محبوب چیزوں میں اس کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے، یا میں عورتوں سے محبت کرتا ہوں. عورتوں سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی بیویوں سے محبت کرتا ہوں. بیویوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حبب الی النساء والطیب. مسند احمد کی روایت ہے، میرے نزدیک عورتوں کو اور خوشبو کو محبت کے انداز میں پیش کر دیا گیا ہے، یا میں عورتوں سے اور خوشبو سے محبت کرتا ہوں. سیدھا ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. سب سے بہترین دنیا کی چیز کیا ہے؟ نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے. ان دو حدیثوں سے اور اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ سب سے مرغوب چیز جو ہے وہ عورت ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ہر بالغ کی چونکہ ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو ذکر کیا ہے. دوسری وجہ جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ کہ عورت جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے جسے ایک آزمائش کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. یعنی عورت
ایک طرح کی آزمائش ہے جس میں انسان جلدی پڑ جاتا ہے. مرد اس آزمائش میں جلدی پڑ جاتا ہے. ایک طریقے سے فتنہ ہے یہ عورت کہ اس عورت کے چکر میں ایک انسان پڑ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر لیتا ہے. اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر لیتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے ہمارے مسلم نوجوان ایسے ہیں جو دوستی کے چکر میں, چاہے وہ مسلمان عورت ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو, غلط طریقے سے دوستی کرنا تو کسی سے جائز نہیں ہے, ہے نا. گرل فرینڈ بنانا, اس سے باتیں کرنا, طرح طرح کی چیزیں جو آج ایک پریشانی کا باعث ہے, ایک فتنہ کا باعث ہے, وہ کرنا جائز نہیں ہے. لیکن آپ کتنے مسلمان نوجوانوں کو ایسا پائیں گے کہ کسی غیر مسلمہ کے چکر میں, کسی غیر مسلمہ کے چکر میں, جو مسلمان نہیں ہے, اس عورت میں کے چکر میں پڑ کر کے اپنے دین اور ایمان کا بھی سودا کر لیتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ہوائی فائرنگ ہے. آپ اپنے معاشرے میں اور سماج میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوں گے, اور اس میں کوئی یہ نہیں کہ حنفی میں ہے ایسا ہے ویسا ہے, حنفی ہو اہل حدیث ہو, میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اور سارے لوگ چکر میں پڑ کر خودکشی کرتے ہیں, یا کہہ لیجئے غیر مسلمہ عورت سے شادی کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اسے دین کا کوئی خیال نہیں, ایمان کا کوئی خیال نہیں, والدین کا کوئی خیال نہیں. اس نے سماج کو لات مار دیا, اسلامی سماج کو لات مار دیا, خاندان کو لات مار دیا, والدین کو لات مار دیا, اور اسی کے ساتھ خوش ہے وہ. تو عورت اس اعتبار سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے, ایک آزمائش کا سامان ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا, ما ترکت بعدی فتنةً اضر علی الرجال من النساء, کہ میں نے اپنے بعد سب سے بڑا جو فتنہ چھوڑا ہے, جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے مردوں کے لیے, وہ عورت کا فتنہ ہے. وہ کس کا فتنہ ہے؟ وہ عورت کا فتنہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا, اتقوا الدنیا واتقوا النساء, تم لوگ دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو, یا دنیا سے ڈرو اور عورتوں سے ڈرو. یہ جو عورت ایک اعتبار سے فتنہ ہے, آزمائش ہے, اور ایک اعتبار سے حدیث میں کہا گیا سب سے نیک عورت, سب سے اچھا سامان یا اچھی دولت نیک عورت ہے. تو دونوں میں جمع تطبیق اگر ہم دیں گے, ایک جگہ کہا جا رہا ایسی ہے, ایک جگہ کہا جا رہا بہت اچھی ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو پا کر کے یا عورت کے چکر میں پڑ کر کے آپ اگر دین اور ایمان کا سودا کرتے ہیں, اپنی بیویوں کے چکر میں آپ اگر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں عورت آپ کے ہمارے سب کے لیے فتنہ ہے. لیکن اگر آپ اللہ کو نہیں بھولتے, دین کو نہیں بھولتے, آپ سیدھی راہ پر قائم ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں وہ عورت آپ کے لیے ایک بڑی نعمت ہے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں سماج اور معاشرے میں, شادی سے پہلے وہ بہت بھٹکے ہوئے رہتے ہیں. بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں نا, شادی سے پہلے وہ بھٹکے ہوئے رہتے ہیں. اللہ کی طرف سے اسے ایک نیک بیوی مل جاتی ہے, پڑھی لکھی نیک بیوی صالحہ مل جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی اچھی ہو جاتی ہے. اس کی پوری زندگی, جس نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا تھا یا جمعہ آتے تھے, ایک نیک بیوی کی وجہ سے وہ 5 وقت کا نمازی ہے, وہ روزہ رکھتا ہے, دین کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے, دینی مجلسوں میں, یعنی ہر طرح سے وہ سبقت کرنے کی کوشش کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ عورت اگر نیک ہے اور ہم عورتوں کے چکر میں پڑ کر اللہ سے غافل نہیں ہوتے ہیں, تو یہ آزمائش نہیں ہے, ورنہ عورت ایک بہت بڑی آزمائش ہے. دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے, والبنین, بیٹے, انسان کی اولاد بھی انسان کے لیے بڑی آزمائش ہے. انسان کی اولاد انسان کے لیے بڑی آزمائش ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اس چیز کو بیان کیا ہے. ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا
ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد تمہارا دشمن ہے، تمہارے لیے دشمن ہے، دشمن کی طرح ہے، فاحذروہم تم ان سے بچو۔ اور اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یہاں پر بھی آپ اسی بات کو گھمائیں، اگر اولاد نیک ہے تو آپ کے لیے نعمت ہے، لیکن اگر آپ کی اولاد آپ کے لیے آپ نے اس کو نیک نہیں بنایا یا آپ نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی، آپ کی اولاد نیک نہیں ہے تو آپ کے لیے زحمت ہے، آپ کے لیے زحمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف 3 چیزوں کو چھوڑ کر کے۔ اس میں اللہ کے رسول نے ایک چیز کیا بیان کیا؟ او ولد صالح یدعو لہ، ایک نیک بچہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کا اجر ایک انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ تو اولاد اگر نیک ہے تو آپ کے لیے رحمت ہے، لیکن اولاد اگر نیک نہیں ہے تو سمجھ لیجئے ایک طریقے کا یہ بھی فتنہ ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، تیسری چیز جو لوگوں کو بہت زیادہ محبوب ہے وہ کیا ہے؟ سونے اور چاندی کا خزانہ انسان کے پاس ہو، سونا چاندی کثرت سے ملے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن سونا اور چاندی یہ اچھی چیز کس وقت ہے؟ جب انسان اس کی زکوٰۃ نکالے، جب اس کا حق ادا کرے۔ لیکن یہی سونا اور چاندی، یہ مال و دولت ہمارے آپ کے لیے فتنہ ہے جب ہم اس کی زکوٰۃ نہ نکالے۔ آپ کو معلوم ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں حدیث پڑھتے ہیں کہ اس دولت کو جس کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی ہو اللہ تعالیٰ کیا کیا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے عذاب دے گا، ایک مستقل موضوع ہے، لیکن یہ چیز لوگوں کو پسند ہے۔ والخیل المسومۃ، اور گھوڑے بھی لوگوں کو پسند ہیں، نشاندار گھوڑے، اچھے گھوڑے بھی لوگوں کو پسند ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں یا 3 طرح کے لوگ پالتے ہیں۔ ایک آدمی کے لیے اجر کا باعث ہوتا ہے گھوڑا، ایک آدمی کے لیے ستر کا باعث ہوتا ہے، اور ایک آدمی کے لیے وزر کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی جو گھوڑا پالتا ہے اگر وہ جہاد کے لیے گھوڑے کو پالتا ہے، جہاد کے لیے کہ جب ضرورت پڑے میں گھوڑے پر سوار ہو کر کے جہاد کروں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھوڑے کو اگر ایک انسان رسی میں باندھ دیتا ہے اور وہ گھوڑا چرتا پھرتا رہتا ہے چراگاہ میں، جہاں تک رسی پہنچتی ہے، جہاں تک یہ گھوڑا چرے گا نا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ گھوڑے نے اگر رسی کو توڑ دیا، کاٹ دیا اور وہ گھوڑا کچھ دور چلا تو ہر قدم پر نیکی ہے، ہر قدم پر نیکی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر گھوڑے والا گھوڑے کو لے کر کے جا رہا ہے کسی نہر کے پاس سے، گھوڑے والے کی نیت نہیں تھی کہ اس کو پانی پلانا ہے، لیکن گھوڑے نے پانی پی لیا ہے، اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایسی نیت سے، جہاد کی نیت سے کوئی گھوڑا پالتا ہے تو اس کی لید، وہ جو لید ہے جو پیخانہ گھوڑا کرتا ہے نا، اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ تو ایک آدمی کے لیے گھوڑا اجر کا سبب ہے، ایک آدمی کے لیے ستر کا سبب ہے۔ ستر کا معنی یہ ہے کہ پردہ پوشی، عزت و وقار کا سبب ہے، عزت و وقار کا سبب، یعنی وہ گھوڑے کو پالتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، جو اس کا حق ہے اس کو ادا کرتا ہے، اور اس لیے پالتا ہے تاکہ اسے بھیک نہ مانگنا پڑے، یہ طرح طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ اس کے لیے کس کا باعث ہے؟ پردہ پوشی اور عزت و وقار کا باعث ہے۔ اور جس کے لیے گھوڑا وبال جان ہے یا اس کے لیے گناہ کا سبب ہے، جو شخص گھوڑے کو تکبر سے اور غرور سے اور گھمنڈ اور ریاکاری کے لیے پالے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے گناہ کا سبب ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ گھوڑا، اللہ تعالیٰ نے جو گھوڑا کہا ہے اس میں ہم اور آپ ان سواریوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، جو سواریاں گاڑیاں ہم اور آپ خریدتے ہیں، اگر ان گاڑیوں سے ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان گاڑیوں کا استعمال اگر ہم جہاد کے لیے کبھی کر سکیں یا دین کے لیے ہم اور
اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان گاڑیوں کی وجہ سے آپ کو ثواب عطا کرے گا، لیکن ان گاڑیوں کو اگر آپ نے خریدا ہے اس وجہ سے تاکہ سماج میں لوگ کہیں فلاں کے پاس تو یہ گاڑی ہے، فلاں کے پاس تو یہ گاڑی ہے، تکبر غرور، اور چلتے ہیں تو گاڑی میں چلے تو کسی کو سلام تک نہ کرے، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ یہ گاڑیاں، یہ سواریاں، یہ سب کیا ہے؟ وبال جان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی گھوڑے کی فضیلت کے تعلق سے کئی حدیثیں بیان کی ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے والانعام، اور جو چوپائے ہیں یہ بھی ایک طریقے سے محبوب ہے، انسان کے گھروں میں چوپائے ہوں یہ بھی انسان کے لیے محبوب چیز ہے۔ والحرث، اور انسان کے پاس کھیتی ہو یہ بھی اس کے لیے محبوب چیز ہے۔ یہ کچھ مرغوب چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ عورت، بیٹا، سونا چاندی، گھوڑا، چوپایا، کھیتی، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جسے انسان پسند کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشنما بنا دی گئی ہے۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں جس چیز کو بیان کیا، یا آپ کہہ لیجئے کہ آیت کا آخری جو ٹکڑا ہے، کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ جو آیت کا خاتمہ ہے اور آیت کی ابتدا ہے، دونوں چیز پر غور کریں گے اگر ہم، ایک میں کہا گیا یہ اچھی چیزیں ہیں اور اس کے بعد کہا جا رہا اللہ کے یہاں جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ مفسر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ آخر میں کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں تو اچھی ہیں، لیکن ان اچھی چیزوں کے سلسلے میں تم اگر قربانی پیش کر سکتے ہو، ان چیزوں سے اگر تم بچ سکتے ہو، ان چیزوں میں پڑھ کر کے اگر دنیا و آخرت تمہاری اچھی رہتی ہے تب جا کر کے تمہارے لیے یہ چیز بہتر ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو پا کر کے تم اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہو تو تمہارے لیے یہ چیزیں بہتر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد والی آیت میں بیان فرمایا قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے لوگو کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ان چیزوں کے بارے میں جو اس سے زیادہ بہتر ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو لوگ متقی ہیں اللہ کے نزدیک ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی بندہ کرتا ہے اسے دیکھنے والا ہے یا اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اللہ نے پھر متقیوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الذین یقولون، جو لوگ دعا کرتے ہیں ربنا اننا آمنا، پروردگارا ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہ کو تو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب نار سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا۔ الصابرین، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے ہیں، والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور وقت سحری کے وقت جو لوگ اللہ سے استغفار کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے نا ان لوگوں سے کہیں زیادہ اچھے ہیں جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے وہ بڑی بڑی چیزیں تو عطا کی ہیں، وہ چیزیں عطا کی ہیں، دنیا عطا کی ہے، لیکن انہوں نے دنیا میں پڑھ کر کے آخرت کو بھلا دیا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو کچلا نہیں ہے۔ ان سے کہیں یہ بہتر ہے کہ انسان اپنی آخرت کی فکر کر کے اپنی آخرت کو سدھار لے۔ دنیا میں تو یہ چیزیں، گاڑیاں، گھوڑے، یہ ساری چیزیں آتی جاتی رہیں گی، ان تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہارے مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر کسی کو غافل کر دیا ان کے مال نے، ان کی اولاد نے اللہ رب العزت سے، تو وہ بہت خسارہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے، وہ بہت خسارہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے میرے دوست اور بزرگوں، اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو کیوں بیان کیا ہے اور دوسری چیزوں کو کیوں نہیں بیان کیا۔ ایک مفسر لکھتا ہے یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو جو اللہ نے بیان کیا، عورت ہے، بیٹے ہیں، سونے چاندی ہیں، گھوڑے، اور اسی طریقے سے چوپائے اور کھیتیاں، کیونکہ یہی چیزیں سب سے زیادہ اہم ہے ایک انسان کے لیے۔ اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ تو اس کے تابع ہوا کرتی ہیں نا۔ ایک عورت کے لیے، بال بچے کے لیے حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، کہاں سے کما رہا ہے کوئی فکر نہیں، انہی چیزوں کے لیے تو انسان سب کچھ کر رہا ہے نا، بیوی کے لیے، بیٹے کے لیے، سواری کے لیے، کھیتی کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، باقی چیزوں کو چھوڑ دیا کیونکہ باقی چیزیں ان کے تابع ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم تمام مسلمانوں کو خوشحال رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی سے نوازے۔ جسے بھی اللہ رب العزت نے نعمتوں سے، دولتوں سے، مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے تو اس مال میں جو تیرا حق ہے اسے اس حق کو ادا کرنے کی تو توفیق عطا فرما، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اسی طریقے سے اللہ کو اس مال کو دے کر کے ان کی آزمائش نہ کر، بلکہ اس دنیا میں ان کو ہر طرح سے تو اس کی حفاظت فرما، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں تو اسے بھلائی سے جنت میں داخل ہونے کی تو توفیق عطا فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔